بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں آپ سے آج اپنی زندگی کا مقصد قرآن کی روشنی میں جو میں آپ سے بیان کروں گی، کچھ ڈسکس کروں گی انشاءاللہ۔ مقصد حیات، زندگی کا مقصد، ٹھیک ہے؟ تو اسی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین ثم آمین۔ جن اور انسان کی تخلیق کا مقصد، دیکھیں سورۃ ذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں میں نے پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی زندگی کا مقصد اپنی عبادت رکھا۔ کیوں عبادت رکھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ بدلے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سارے بندے سب جنوں انس مل کر میری عبادت کریں، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہاں دیکھیں کہ انسان کو فضیلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر، کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم سے نوازا، ٹھیک ہے؟ علم سے نوازا، الحمدللہ، اس کو بولنا سکھایا، اس کو دیکھنا سکھایا، اس کو سوچنا سمجھنا سکھایا، الحمدللہ۔ تو انہی آنکھوں سے ہم دیکھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، اگر آنکھیں نہ ہوں تو ہم کیا کر لیں؟ ٹھیک ہے؟ بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں کہ تم صرف میری عبادت کرو، ٹھیک؟ موت و حیات کی تخلیق کا مقصد، وقال اللہ تعالی الذی، اللہ وہ ذات، خلق الموت، جس نے پیدا کیا ہے موت کو، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہی بہت زبردست بے حد بخشنے والا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ پہلے موت کا ذکر آ رہا ہے، پھر زندگی کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ احسن عملا، بہترین عمل، خوبصورت عمل، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں احسن عمل کی دو شرائط ہوں گی جو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ایک اخلاص نیت سے کیا ہوا کام، ٹھیک ہے؟ اور ایک سنت کے مطابق کیا گیا عمل۔ یہ دو چیزیں اللہ کو بہت پسند ہے، نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، اور دوسرا سنت کے مطابق کرنا عمل، اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ دنیا دار العمل۔ قال علی بن ابی طالب ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ ولکل واحدۃ منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرۃ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ سیدنا علی بن ابی طالب کہتے ہیں، دیکھیں یہ حدیث ہے جس میں سیدنا علی بن ابی طالب کہتے ہیں، دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ دنیا کے چاہنے والے بھی ہیں اور آخرت کے چاہنے والے بھی ہیں، بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو۔ دیکھیں کتنی بہترین حدیث ہے، کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں، ٹھیک ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے تو اللہ ہمیں عمل کا موقع دے رہے ہیں اور ہمارے لیے حساب نہیں، کل حساب ہوگا اور عمل کا موقع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، ایک دفعہ صحابہ کرام ایسے بازار میں جا رہے تھے کہ اے صحابہ کرام، آپ یہ مری ہوئی بکری کا بچہ خریدنا چاہیں گے؟ تو صحابہ کرام نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ مری ہوئی بکری کا بچہ کیا کریں گے؟ ہمارے یہ کس کام کا؟ یہ تو مردہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اس مری ہوئی بکری کے برابر بھی نہیں، اس سے بھی کمتر ہے، اس سے بھی حقیر ہے۔ دیکھیں اللہ کے نزدیک دنیا کیا ہے اور ہم دنیا پر کتنا مرتے ہیں۔
ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے دنیا کو کتنا پرپس بنایا ہوا، اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے دنیا کو، اور ہم کہتے ہیں کہ ساری کامیابی جو ہے وہ ہمیں اس دنیا پہ ہی مل جائے، کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے نا کہ ہم نے آخرت کیا ہے، آخرت میں کامیابی پانی ہے اور آخرت میں جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آج عمل کا دن ہے اور حساب نہیں، کل حساب ہوگا اور عمل نہیں. ٹھیک ہے، آخرت میں قیامت کے دن ہمارا حساب ہوگا اور عمل کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آخرت دار القرار. قال اللہ تعالی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار. یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں اور یقیناً آخرت ہی رہنے کا گھر ہے. سورۃ غافر کی آیت نمبر 39 میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے کہ آخرت ہمیشگی کا گھر ہے. ٹھیک ہے، تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں محرومیوں میں، پریشانیوں میں رکھا، تو وہ یہ سکون میں آ جائیں یہ حدیث پڑھ کر کہ واقعی آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی محرومی نہیں رکھنی. جس نے اس دنیا پہ آزمائشیں کاٹ لیں تو اس کے لیے آخرت میں پھر بڑی بھلائی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم سب کو سیٹسفائیڈ کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اور بہتر سے بہتر کام کرنے چاہیے، اور اپنی ذات کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس دنیا پہ اتنی مشکل، اتنی مزریبل لائف گزار رہے ہیں تو ہمارے لیے آخرت میں بھی پتہ نہیں کیا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بہتر دیں گے. یہ دنیا تو عارضی ہے، اس نے تو ایک دن ختم ہو جانا ہے، لیکن آخرت کی زندگی میں موت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، وقال اللہ تعالی وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو كانوا یعلمون. العنکبوت کی آیت ہے 64. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخرت کا گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے تو. دیکھیں ہم یہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اس دنیا پہ، اور ہم نے جانا بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہے، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا صرف ایک کھیل اور تماشا ہے. دیکھیں جب کھیل ہو رہا ہوتا ہے نا تو کھلاڑی اس میں اس قدر انوالو ہو جاتا ہے کہ کھیل اس کی زندگی اور موت کا سوال بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ ہارتا ہے تو وہ موت، جب وہ اس کو جیتتا ہے تو وہ زندگی. ٹھیک ہے، اکثر آپ نے کھیلوں میں دیکھا ہوگا کہ کھلاڑی جو ہیں وہ کس قدر ایموشنل ہو جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، یا کبھی اس قدر انوالو ہو جاتے ہیں کہ بعد میں ڈسمیڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم ہارے کیوں. ٹھیک ہے، تو دنیا کھیل اور تماشا ہے اللہ کے نزدیک. دنیا کھیل اور تماشا ہے، اور آخرت کا گھر جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور وہی اصل زندگی ہے. لہی الحیوان، وہ البتہ اصل زندگی ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. ٹھیک ہے، ہم اس انسانوں کو ہی کہا گیا ہے کہ کاش ہم جانتے ہوتے، کاش اس دنیا پر رہتے ہوئے ہم جان لیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ ہے. دیکھیں عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جب یہ دنیا عارضی ہے نا تو ہم نے اس کو عارضی ہی لینا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہاں ایسے رہیں جیسے ایک مسافر رہ رہا ہے، صحیح، اور ہمیشہ اپنے آخرت کی فکر کریں جہاں ہم نے جا کے ہمیشہ رہنا ہے، وہاں موت نہیں آنی. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں انسان اور موت ایک اٹل حقیقت. قال اللہ تعالی کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. العنکبوت کی 57 آیت ہے. دیکھیں اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو پیدا ہوا، چاہے وہ جن ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ پرندہ ہے، سب کو اس کے ٹائم پر موت نے آ کے پکڑ لینا ہے. کس نے پکڑنا آ کے؟ موت نے. اور کون پکڑے گا؟ دیکھیں 4 اہم فرشتوں کے نیمز میں آپ کو بتا رہی ہوں. جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے پیغمبروں تک وہی لاتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ کا پیغام لاتے تھے. ٹھیک، اور اسرافیل جو ہیں وہ سور پھونکیں گے قیامت کے دن، ساری دنیا بے ہوش ہو جائے گی. جب وہ دوسرا سور پھونکیں گے جس کو نفخہ دوم کہا جاتا ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ ساری دنیا پھر اٹھ کھڑی ہوگی، صحیح، اٹھ جائے گی بے ہوشی سے، اللہ کے سامنے اللہ کی طرف بھاگ دوڑے گی. ٹھیک ہے،
تو میکائیل جو ہے وہ روزی رزق پہنچاتے ہیں، آسمان سے بارش برسانے کا بھی وہی کام کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اسرائیل جو ہیں وہ روح قبض کرتے ہیں، اسرائیل روح قبض کرتے ہیں، ٹھیک۔ یہ موت یعنی کہ ملک الموت بھی ان کو کہا جاتا ہے، موت لانے والا فرشتہ۔ وقال اللہ تعالی قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے وہ تمہاری جانیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاتے ہو۔ جب روح قبض کر لیتا ہے تو پھر ہم سیدھا کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وقال اللہ تعالی قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ الجمعہ 8 آیت، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو بے شک وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے، اس نے ہمیں آ ملنا ہے، موت نے آنا ہی آنا ہے، پھر تم چھپے کھلے کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دیکھیں عالم الغیبی و شہادہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ غیبوں کو بھی جانتا ہے، اللہ باطن کو بھی جانتا ہے، اللہ گواہی کو بھی جانتا ہے، اللہ حاضر کو بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ خبر دے گا تم کو ساتھ اس کے جو ہو تم عمل کرتے، یعنی کہ اس دنیا پہ رہتے ہوئے ہم نے جتنے عمل کیے چاہے وہ اچھے ہیں چاہے وہ برے ہیں، ٹھیک ہے، ان سارے اعمال کی خبر ہمیں قیامت کے دن رب تعالیٰ کھڑے ہو کر دے دیں گے۔ جب ہم رب کے سامنے اپنا ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے اللہ ہمیں اس ٹائم پہ ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دیکھیے موت سے بچنے والا کوئی نہیں ہے۔ وقال اللہ تعالی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں کہیں بھی تم ہو موت تمہیں آ ہی لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ۔ النساء 78 ہے۔ دیکھیں اس آیت سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ چاہے ہم موت سے چھپ چھپ کے جہاں مرضی چلے جائیں، وہ مضبوط قلعے ہوں، غاریں ہوں، پہاڑ ہوں، زمین کی تہیں ہوں، جب اللہ نے موت کا فرشتہ مقرر کر دیا اور جب اللہ نے ہم پر اجل مسمى کر دیا، یعنی کہ موت کا وقت ہم پر مقرر کر دیا، تو اس موت نے آ کر ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ وقال اللہ تعالی ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ بخوبی جاننے والا ہے۔ دیکھیں جب موت کا وقت آ جائے، ٹھیک ہے، اور موت کی ہیبت کو، وحشت کو جب ہم دیکھ لیں اور اس ٹائم ہمارے دل ڈریں کہ نہیں اس ٹائم ہم توبہ کر لیتے ہیں، دیکھیں اس ٹائم کی توبہ بھی قابل قبول نہیں، صحیح، اور اللہ چاہے ہم کتنا ہی زور لگا لیں اللہ تعالیٰ تب ہمیں مہلت نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں اینی ٹائم آخرت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے، آپ نے، ہم سب نے اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، اور واقعی جب ہمارا حاضری کا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دھتکارنے والوں میں سے نہ ہو، ہم اللہ کے سامنے دھتکارے نہ جائیں، یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے تمام اعمال کی فکر کرنی چاہیے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو گناہ شعوری طور پر کیے، اللہ تعالیٰ جو لاشعوری طور پر کیے، اللہ جو گناہ ہم نے پلاننگ کے تحت کیے، ان تمام گناہوں کو بخشنے والی صرف اور صرف آپ کی ذات، اللہ صرف آپ کی ذات، اور آپ رحیم ہیں، آپ عزیز ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں، اللہ آپ بہت رحیم ہیں، اللہ واقعی ہمیں بخش دیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ اسی سے ریلیٹڈ میں آپ سے اور باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کروں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔